وہ واپس آکر سیدھا علیزے کے گھر اس سے بات کرنا چاہتا تھا اور اپنے پلان کی تشکیل دینا چاہتا تھا جس کا وعدہ اس نے علیزے سے کیا تھا، مگر اس کی اہم میٹنگ نے اسے جکڑ لیا۔ پھر وہ 2 دن اسی میں مصروف رہا، اس کو سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا کہ سی کچھ ایسا تھا۔ اسی شام میں جب فاتح نے اپنے کپڑے بدلے اور رولیکس کو چھوڑ کر وہ عام سے حلیے میں جیک کے ساتھ امریکی اٹارنی آفس کے کونے کے آس پاس واقع ایک پب میں جو سب کی تفتیش کے معاملے گفتگو کر رہے تھے، تو میسو کون ہے؟ جیک نے پوچھا۔ آخرکار کسی بھی گرفتاری کے بعد ایجنٹ مقدمہ چلانے کے لیے امریکی اٹارنی کے دفتر کے حوالے کر دیں گے، لیکن اس وقت تک اس معاملے کو سینئر ایجنٹ فاتح فرینڈ شو چلا رہا تھا۔ میس وینڈ یا ناپولیس کے دفتر میں اسپیشل ایجنٹ برانڈلیوز ہے، فاتح نے کہا۔ پیر کی رات وہ بندوق کے کئی ڈفل بیگوں کے ساتھ جو سب کے عملے کا انتظار کر رہے ہوں گے جو ان کے علم میں نہیں، ہم نے ناقابل استعمال قرار دیا ہے۔ جب ویٹریس ان کے برگرز لے کر آئی تو اسے ایک نظر برگر کو چیک کرنے کے بعد اس کا بائٹ لیا اور بات جاری رکھی۔ لہٰذا اگر سب کچھ منصوبہ بندی کے مطابق ہو جاتا ہے، 1 یا اس سے زیادہ مہینے میں سمیر اور میرے پاس تمہارے لیے کافی ثبوت موجود ہونے چاہیے۔ وہ رک گیا تھا۔ جیک اور سمیر کو پریشان نظروں کا تبادلہ کرتے ہوئے دیکھ کر وہ چونکا۔ کیا منہ میں کیچپ لگی ہے؟ تمہیں اتنی دیر سے وہ حسینہ دیکھ رہی ہے اور تم اپنی گفتگو میں ہی گم ہو۔ خیریت ہے آفیسر صاحب؟ اندر کی رنگینیاں ختم ہو گئی؟ جیک شرارت سے بولا۔ فاتح نے اپنی آنکھ کے کونے سے دوسری سمت دیکھا اور ایک میز پر 3 درمیانی عمر کی خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، سبھی جینز، ہیلز اور جلد کو ظاہر کرنے والے ٹاپس میں شہر میں رات گزارنے کے لیے تیار تھیں۔ اس کا سامنا کرنے والی لال ٹاپ والی اسے بولڈ دکھ رہی تھی۔ یہ ایک اشارہ تھا ون نائٹ اسٹینڈ کا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ میک اپ سے تھوپی ہوئی عورتیں میری ٹائپ نہیں۔ انہوں نے اپنے اصلی رنگ تک چھپانے کی کوشش کی ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے علیزے کے پارٹی تک میں ہلکے میک اپ والا روپ یاد آیا۔ سمیر نے اسے گھورتے ہوئے دھیرے سے کہا، یہ بدھ کی رات ہے، 3 پرکشش خواتین تم کو چیک کر رہی ہیں اور یہ تمہارا رد عمل ہے کہ انہوں نے میک اپ تھوپا ہے۔ اس نے تیز نظروں سے فاتح کی طرف دیکھا۔ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا تم بیمار ہو؟ سر میں اندرونی خانے میں خون بہہ رہا ہے؟ جیک نے اپنے جبڑے کو رگڑتے ہوئے کہا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، اس نے سمیر کو بتایا۔ کافی شاپ میں ایک نئی پیاری بارسٹا اس کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس نے نوٹس بھی نہیں کیا۔ کافی شاپ میں کون سی نئی بارسٹا تھی؟ اب میرا یہ معیار رہ گیا ہے؟ فاتح نے غصے سے پوچھا۔ جیک نے فاتح کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھا، ایسا لگتا ہے کہ اس کا ریڈار ٹوٹ گیا ہے یا کچھ اور ہی سین ہے۔ جیک نے فاتح کو بغور سے دیکھا تھا۔ یار سمیر، اس کی یہ حالت کب سے اس طرح ہے؟ فاتح نے 1-2 فرینچ فرائز پکڑتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ تم لوگ بات تو ایسے کر رہے ہو جیسے میں یہاں موجود نہیں ہوں۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، ہفتے سے پہلے یہ بالکل ٹھیک تھا۔ سمیر نے فاتح کو نظر انداز کرتے ہوئے جیک سے کہا، جب سے وہ یہ ویک اینڈ سے اپنے والدین کے گھر واپس آیا ہے تب سے بدلا بدلا لگ رہا ہے۔ کوئی باپ سے لیکچر تو نہیں مل گیا؟ یہ سن کر جیک نے ایک آئیبرو اٹھایا۔ ہیں واقعی؟ اگر میں غلط ہوں تو مجھے درست کرو۔ ایجنٹ زارون، کہیں ابھی تک تم اس جھگڑالو لڑکی کے سحر سے نکل نہیں پائے؟ تمہیں وہ جھگڑالو یاد آ گئی؟ فاتح نے اسے پوچھا۔ یاد ہے جب میں نے پہلی بار بروک سے ڈیٹنگ شروع کی تھی تو تم نے مجھے کتنا تنگ کیا تھا؟ اب میری باری ہے، جیک نے جواب میں پیچھے چھوڑا اسے۔ فاتح پیار سے مسکرایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہفتوں تک اپنے دوست کو کتنا ستاتا تھا، یہاں تک کہ بریک اپ کروانے کا بھی وہی ذمہ دار تھا۔ اور جب میں پہلی بار ثنایا سے ملا تھا، سمیر نے اپنی منگیتر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، جو ایک وائٹ کالر کرائم گروپ میں ایک اور ایجنٹ تھی۔ ایک ایسا واقعہ جو ابھی تک ایف بی آئی کا اس سے بڑا معمہ بنی ہوئی ہے کہ جی ایف کے کس نے گولی ماری؟ فاتح نے طنز کیا۔ جیک اور سمیر دونوں نے اسے غیر متزلزل نظروں سے دیکھا۔ جو بھی ہو، یہ بالکل مختلف معاملہ ہے، فاتح نے
قطعی طور پر کہا، مجھے علیزے پسند نہیں ہے، وہ سب کچھ ہے جس کی میں تلاش نہیں کر رہا ہوں۔ بحث کرنے والی اتنی ایزی ٹو ہینڈل نہیں ہے، اور سچ پوچھو جو وہ چاہتی ہے ایک مرد میں، ایک آئیڈیل مرد میں، وہ چیز مجھ میں دور دور تک نہیں ہے۔ میں نے اسے 2 دن سے نہیں دیکھا، اور یقین مانو یہ میری زندگی کے پرامن دن رہے ہیں، تو اسے تو رہنے دو۔ البتہ اس کے الفاظ اس کے لہجے کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، اور وہ تھوڑا شرمندہ بھی لگ رہا تھا۔ مطمئن بالکل نہیں ہوا تمہاری بات سے، سمیر نے مشاہدہ کیا۔ تم ہم سے کچھ چھپا رہے ہو، اور یقیناً بہت بڑا قدم اٹھانے والے ہو۔ پتہ نہیں، مجھے تو اب ڈر لگ رہا ہے جیک یہ کچھ بڑا کرنے والا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، فاتح پہلی بار دوستوں کے سامنے روحانسا ہو گیا۔ تم جانتے ہو کہ ہم تمہیں اس وقت تک جاننے نہیں دیں گے جب تک تم ہمیں کچھ کلیئر نہ کرو، ٹھیک ہے؟ جیک نے کہا۔ بدقسمتی سے فاتح کو یہ معلوم تھا اس کے دوست علیزے کے ساتھ صورتحال کو جان کر ہی رہیں گے، اور اگر اس نے نہ بتایا تو وہ زرگام کو بھی بیچ میں لے کر آئیں گے جب تک جواب نہ مل جائے جو ان کے خیال میں وہ تلاش کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اس نے یہ سوچتے ہوئے کہا کہ شاید وہ بینڈ ایڈ کو بھی پاڑ کر اسے ختم کر دیں۔ علیزے اور میرے درمیان کیسے بتاؤں، میں نے اسے زبردستی کس کی اور تھوڑا زیادہ ہی معاملہ خود ہی آگے بڑھا دیا۔ مگر تم نے اسے جھگڑالو کو کس کیا؟ سمیر نے بے یقینی سے اس کی بات کاٹ ڈالی تھی۔ تو کیا میں ٹرکش بول رہا ہوں؟ بتا رہا ہوں نا میں، فاتح نے خوش لہجے میں کہا۔ تو میں نے اسے کس، میرا مطلب قدم مزید کچھ کرنے کے لیے بڑھایا، لیکن وہ رونے لگی، اور پھر جیک کو اپنا منہ کھولنے دیکھ کر اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا۔ اور جو بھی تم کہنے جا رہے ہو ابھی رک جاؤ، میں نے اپنی بات مکمل نہیں کی۔ کیا مطلب رونے لگی؟ تو ایسا کیا کرنے والا تھا؟ سمیر نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، تم لوگ ایسے پوچھ رہے ہو جیسے خود تو ابھی تک انچھوئے کنوارے ہو۔ خیر، وہ اس معاملے میں پرانی ذہن کے خیالات والی نکلی، اور اسے لگا میں اس کا ریپ کرنے والا ہوں۔ کین یو بلیو اٹ؟ فاتح نے ہونٹ تقریباً بھینچ گئے۔ اب دونوں دوستوں کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ہیں؟ اتنا بڑا الزام؟ مطلب وہ چھوٹی بچی تو نہیں تھی؟ اسے تمہارے ارادے پہلے سے پتا تھے؟ اس نے تمہیں سگنل دیا ہوگا تو تم آگے بڑھے؟ جیک بولا۔ لیکن اس بار سچ بتاؤں تو اندھا تھا میں، نہیں جان سکا اسے۔ ایزابیل جیسی آزاد خیال سمجھ رہا تھا۔ خیر، وہ بہت ہرٹ ہوئی، اور مجھے اس کی عزت رکھنی ہے۔ مطلب؟ دونوں دوست ایک ساتھ بولے۔ مجھے اس سے شادی کرنی ہے تاکہ وہ ساری زندگی گلٹ میں نہ رہیں۔ میں جانتا ہوں ایسی لڑکیاں پاگل پن میں اپنی جان بھی لے لیتی ہیں، اور ایسی صورت میں مجھے یہ بالکل قبول نہیں ہے۔ یہ طے ہونے کے ساتھ ہی اس نے بات چیت کو علیزے سے ہٹا دیا، اور شہر میں غیر قانونی آتشی اسلحے کی نقل و حمل کرنے والے بدعنوان پولیس والوں کے ایک گروپ میں اپنے خفیہ آپریشن کے موضوع پر واپس چلا گیا۔ ایک قسم کا بڑا سودا وہ کرنے جا رہا تھا، حالانکہ اسے علیزے سے محبت بھی نہیں تھی۔ جمعرات کی صبح علیزے ایک بار پھر مونولکنز کے کانفرنس روم میں سے ایک گرینائٹ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ تاہم اس بار صرف 3 لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے جو ان شراکت داروں سے تعلق رکھتے تھے جنہوں نے فرم کی سرمایہ کاری کمیٹی بنائی تھی۔ وہ اور اس کی ٹیم نے اپنی تحقیق کی تھی۔ اس نے تمام معاملات پر غور کیا، اس نے فائدے اور نقصانات کا جائزہ لیا، اور اسے یقین تھا کہ اسے ایک ایسی کمپنی مل جائے گی جو اس کے نجی ایکویٹی فنڈ کے لیے بہترین سرمایہ کاری ہوگی۔ اب اسے صرف اپنی فرم کے سب سے سینئر پارٹنرز کو شامل کرنا تھا۔ تو ہمیں وٹامن بوتیک کے بارے میں بتائیں، سرمایہ کاری کمیٹی کے 3 ارکان میں سے ایک مائیکل نے کہا۔ اس نے اشارہ کرتے ہوئے علیزے کی تیار کردہ رپورٹ کی طرف اشارہ کیا جو اس کے سامنے میز پر پڑی تھی۔ جی ضرور، علیزے نے پر اعتمادی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ ہاٹ سیٹ پر آرام سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ویسکونسن کے اپنے سفر اور فاتح کے ساتھ اس جنگلی زبردستی حادثے کے بعد وہ قدرے بے چین ہو گئی تھی، لیکن یہ احساس اب میٹنگ میں آ کر گزر چکا تھا۔ یہاں وہ کنٹرول اور انچارج میں تھی، اور اپنا کام کرنے کے لیے تیار تھی۔ ہفتے کے دن علیزے نے اپنے پیچھے دیکھا کہ 25 خواتین اپنے اپنے ہیمپر بیگ پا کر کافی پرجوش دکھائی دے رہی تھی، جیسے چھوٹے بچے کو تحفہ ملا ہو۔
برائڈل شاور کامیاب رہا۔ یہ کوئی اتنا آسان نہیں تھا، اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ اس کے پاس تو وقت کم تھا اور اسے ایزابیل کے موڈز کے مطابق چل کر ہی ہر چیز اس کے مطابق کرنی تھی۔ ایک تو اتنی ڈیمانڈ تھی اس کی۔ میزوں پر سینٹر پیس کے لیے پھول ہونے چاہیے، یہ بہت خوبصورت ہوگا، صرف کوئی گلاب، کنول، لیونڈر یا ایک مضبوط خوشبو کے ساتھ، کوئی اور چیز نہیں۔ پھولوں کی مہک مجھے بے رونق سی کر دیتی ہے۔ میں نے مارتھا اسٹیورٹ ویڈنگز میں سب سے پیارے 3 ٹائر والے میننگز دیکھے، وہ میٹھے کے لیے بہترین ہوں گے، لیکن بیکری کو بتائیں کہ انہیں بٹر کریم استعمال کرنا ہے۔ اس پیسٹری شوگر فونڈنٹ کے بارے میں سوچنے سے مجھے الٹی ہو جائے گی۔ توبہ، بہت نخرے تھے اس کے کزن کے۔ زرغام کی ماں پارٹی کے بعد واپس وسکونسن چلی گئی، اسی لیے اب وہ سب آرام سے انجوائے کر رہے تھے۔ کمرے کے پچھلے حصے میں اپنی پوسٹ سے علیزہ نے اپنے ادرک اور اورنج جوس کا ایک گھونٹ لیا۔ اسے سکون ملا کہ آخرکار اب ایک وقفہ ہو کے مہمانوں کو لنچ اور میٹھا پیش کیا گیا تھا۔ میزبان بننا اتنا آسان نہیں تھا۔ میریان ایزابیل کی دوستوں میں سے ایک ہر مہمان کی طرف سے لائے گئے تحائف کو لکھ رہی تھی اور دوسری 2 سہیلی ایزابیل کو تحائف دینے اور ایک بار کھولنے کے بعد انہیں دوبارہ باکس کرنے کی ذمہ دار تھی۔ سمن گھر میں اندر داخل ہوئی جہاں کیٹرنگ کمپنی نے ایک بار قیام کیا تھا اور علیزہ کے قریب آئی۔ بہت زبردست انتظام کیا ہے پیاری، اس نے خوشی سے علیزہ کو دیکھ کر کہا اور بار سے جوس کا گلاس اٹھا کر سپ لیا۔ سوائے اس جوس کی کلیکشن میں بہت برا تھا۔ ایزابیل کی طبیعت اس کو پینے سے بہتر محسوس ہوتی ہے تو ہم سب نے یہ قربانی دی کہ ہم سافٹ ڈرنکس نہیں پئیں گے، اور اس کی سانس بھی تو آئی تھی۔ اس کے بعد اسے خیال آیا اس نے تو سبن کو بتایا ہی نہیں ایزابیل کی پریگننسی کا مطلب نہ صرف اس کی پیٹ خراب ہے بلکہ آنٹی کی بھی طبیعت نہیں ٹھیک تھی۔ سسٹم وائرس آیا ہے، نہ تو احتیاط کر رہے ہیں، علیزہ نے کہا۔ اسے چھوٹا سا سفید جھوٹ بولنا پڑ گیا۔ ہاں، بہت سے لڑکیاں پیٹ کے درد کی کمپلین کر رہی تھی۔ چلو، کچھ تو رکھا ہوگا، کوئی اور جوس؟ میں یہ بالکل نہیں پی سکتی، علیزہ شرارت سے مسکرائی۔ میرے ساتھ چلو۔ وہ چپکے سے صحن کی طرف نکلے، ہنستے ہوئے، جب بارٹینڈر نے انہیں سافٹ ڈرنک انڈیل دیا۔ سافٹ ڈرنک کا رنگ اورنج ہی تھا تو کسی کو شک نہیں ہوا کیونکہ ایزابیل نے پابندی لگائی تھی، اسے خود سافٹ ڈرنک بہت پسند تھی، اور جو چیز جب وہ نہیں پی پا رہی تھی تو بھلا وہ کسی اور کو کیوں پینے دیتی۔ ہاتھ میں مشروبات لیے علیزہ اور سمن عین وقت پر لیونگ روم کے پچھلے حصے میں واپس آئے تاکہ ایزابیل کو شک نہ ہو۔ سمن سرگوشی کرتے ہوئے اس سے بولی، وہ پیارا تھا ویسے۔ کون؟ علیزہ چونکی۔ وہ کیٹر مینیجر۔ علیزہ نے اپنے کندھے پر نظر ڈالی اور کیٹر مینیجر پر دوسری نظر ڈالی۔ یقیناً وہ پیارا تھا، لیکن وہ عمر میں علیزہ سے چھوٹا تھا، یہی کوئی 22-23 کا ہوگا۔ بچہ ہے پاگل، اب اتنے برے دن آ گئے ہیں، بچے سے شادی کروں گی؟ سمن شرارت سے ہنسی۔ تو کیا ہوا، 10 سال کا فرق ہے۔ پرینکا چوپڑا نے بھی نک جون سے شادی کی۔ علیزہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ تم بھی نا، اور ویسے بھی ماموں اپروو نہیں کریں گے، وہ تو الٹا سوچ رہے تھے کہ وہ میری ارینج میرج کرا دیں کیونکہ میری عمر نکل چکی ہے ان کی نظروں میں، اور اب مجھے سیٹل ہو جانا چاہیے تاکہ ممی کی روح سکون سے اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ وہ آنکھیں گھماتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی، آئیڈیا برا نہیں ہے ویسے، پیسوں میں کھیلو گی تم، خواہ مخواہ کی نوکری کی جھنجھٹ میں پڑی ہو، کسی کی ٹرافی بیوی بننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی، مجھے ٹرافی بیوی بننا ہوتا نہ تو میں کسی سے بھی منہ اٹھا کر شادی کر لیتی۔ میں شادی اس سے کروں گی جو مجھے عزت دے، جو مجھ سے محبت پہلے کرے۔ پھر بولتے اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ علیزہ کی آنکھوں میں آنسو کسی احساس کے آگے، اور اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا، جس سے سمن گھبرا گئی۔ لیزا، پلیز کسی کو پتہ نہ چلے۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، مجھے لگتا ہے میں واقعی ساری زندگی اکیلی رہوں گی اور ہر کوئی بس مجھے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ میرا سابقہ منگیتر ٹھیک کہتا تھا، میں کسی
مرد کے اس قابل نہیں ہوں۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ پاگل ہو، اس گدھے کی کہی ہوئی پرانی باتوں میں ایمان لا رہی ہو؟ علیزے، تمہیں احساس ہے کہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس کمینے کی باتوں کو سر پر سوار مت کرو، ٹھیک ہے؟ اگر تمہیں اچھے لڑکے نہیں مل رہے تو اس میں تمہارا قصور نہیں ہے، سب مرد ایک جیسے ہیں۔ علیزے نے ایک لمحے کے لیے کچھ نہیں کہا، تبھی دروازے کی کنڈی بجی اور اسے جواب دینے سے بچایا۔ جلدی سے خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے کونے کے ارد گرد قدم رکھا اور ایزابیل کو سامنے کے دروازے کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ زرغام تھا جو اندر دخل ہوا، اس کے پیچھے فاتح ساتھ تھا۔ علیزے نے آنکھیں موند لی۔ بس اس کی کمی تھی، اس آدمی کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، مگر شاید اس کو مننا قبول تھا۔ زرغام سب کو دیکھ کر مسکرایا جب ایزابیل اسے اور اس کے بھائی کو لاؤنج میں لے گئی۔ لیڈیز، مجھے امید ہے کہ ہم مداخلت نہیں کر رہے ہیں، ایزابیل نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ میں نے زرغام اور فاتح کو یہاں سے تحائف اپنے اپارٹمنٹ تک پہنچانے میں مدد کرنے کو کہا تو یہ چلے آئے۔ مجھے اپنے مسلز کا استعمال ہونے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، جب تک بدلے میں کیک مل جائے۔ زرغام نے پیار سے اس کے گال پر بوسہ دیا۔ مسلز کے لفظ کے ذکر پر 20 خواتین کی آنکھیں سیدھا اونچے اور چوڑے کندھے والے فاتح کی طرف گئیں، جو قدرتی طور پر ایک بار پھر شیطان کا خوبصورت روپ لیے سب کے سامنے تھا۔ ورگنانے کے لیے یہ علیزے کا تبصرہ تھا۔ جینس اور ایک سفید کالر والی شرٹ جس کی آستینیں لپٹی ہوئی تھی، اس کے مضبوط والے بازو کے گرد وہ بے رحم بازو جنہوں نے علیزے کو قابو کیا تھا جب اس نے اس سے زیادتی کرنے کی کوشش کی۔ نہ جانے کیوں علیزے کے بدن میں عجیب سی آگ لگ گئی تھی، غصے کی آگ، کسی کو قتل کرنے کی آگ۔ وہ دنیا میں سب کو 7 خون معاف کر سکتی ہے مگر اس آدمی کو نہیں۔ اس کے دہکتے انگارے جیسے ہونٹ ابھی تک علیزے کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہے تھے۔ تھوڑا سا نظر انداز کرنا ہوگا ایزابیل، جو جب تک شادی نہیں ہو جاتی تھوڑا سا نظر انداز کرنا ہوگا ایزابیل کی جب تک شادی نہیں ہو جاتی، فی الحال اس سے دوری رہنا پڑے گا۔ سمن نے علیزے کی طرف متوجہ ہو کر فاتح کی طرف اشارہ کیا۔ یہ زرغام کا بھائی ہے جو تم پر لائن مار رہا تھا، کرمنل آفیسر ہے نا؟ شکل پہ مت جانا، اس کا سارا چار اس کی بے باک زبان پر ختم ہو جائے گا، علیزے بڑبڑائی۔ فاتح کو اچانک محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، پھر اس کی نظر کمرے میں علیزے سے ملی۔ اس نے اس کے لباس اور سر سے ایڑیوں تک لے کر اسے دیکھا، پھر اس نے اپنا جبڑا بھینچ لیا اور پھر ایزابیل کے پکارنے پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ کیا تھا؟ سمن نے دھیمے لہجے میں جاننے کا مطالبہ کیا۔ علیزے نے معصوم کھیلنے کی کوشش کی۔ کیا تھا؟ یہ نظروں کا تبادلہ تمہارے اور فاتح کے درمیان، سمن نے کہا۔ تم اسے قتل کرنا چاہتی ہو اور وہ تمہیں کھینچ کر کس کرنا چاہتا ہے۔ اس کے درست تجزیے پر علیزے گھبرا گئی۔ میرے خدا، سمن، اس کا بھائی وہاں کھڑا ہے، آہستہ بولو۔ لیکن سچ بتاؤ، کیا چکر ہے کہ تمہاری نظر کچن کی طرف جا رہی ہے اور اس کی تمہاری طرف کچھ غلط کام تو نہیں کرنے والے؟ تو فکر نہیں، میں سنبھال لوں گی، وہ شرارت سے بولی، اور علیزے نے افسوس سے سر ہلایا۔ بہت ہی گندا مذاق تھا۔ ہاں، اس کا قیمہ بنانا ہے، ہو سکے تو دروازہ لاکڈ کر دینا تاکہ اس کا جب کچمبر بنا لوں تو پھر ڈسٹ بن میں پھینکتے ہوئے کسی کو پتہ نہ چلے۔ پھر علیزے نے امانڈا کو دیکھا، جو ایزابیل کی دوسری سنگل دوست تھی، جو واضح طور پر فاتح کو دیکھ رہی تھی۔ اگر میں تمہیں کچھ بتاؤں تو تم ہنگامہ نہیں کرو گی اور نہ ہی ایزابیل کو بتاؤ گی، پرومس کرو۔ نہ جانے کس خیال کے تحت علیزے نے سمن سے بات کرنے کا سوچا۔ او، اب تو مجھے بھی تجسس ہو رہا ہے، کیا بات ہے؟ بس وعدہ کرو، علیزے نے کہا۔ اچھا بولو۔ ایک اچھے کیس کرنے والے وکیل کا بھی نمبر بتا دینا، لیکن تحمل سے سننا۔ علیزے نے اپنی آواز مزید نیچی کی۔ اس ہفتے کے آخر میں ایزابیل کے ساتھ ویکسکن جب گئی تو فاتح نے مجھے زبردستی کس کیا تھا۔ بکواس بند کرو، تم مجھے ابھی یہ کیوں بتا رہی ہو؟ سمن نے دہل کر آنکھیں پھاڑے سرگوشی سے پوچھا۔ کیونکہ میں ڈر گئی تھی۔ سمن کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم نے روکا نہیں اسے؟
ٹانگیں نہیں توڑی اور شور نہیں ڈالا۔ او گاڈ علیزے، تم ڈر کیوں گئی؟ ایزابیل کی وجہ سے؟ تو تم پاگل ہو، ایسے لوگوں میں پھر بطول کی شادی نہیں ہونی چاہیے۔ اب علیزے کیا بتاتی کہ بات بچی کی نہ ہوتی تو شاید وہ آواز اٹھا لیتی۔ وہ آفیسر ہے، میں نہ چاہ کر بھی اس سے پنگا نہیں لے سکتی۔ اس کے پاس یہی بہانہ تھا اور یہ ایک طرح سے صحیح بھی تھا۔ ہوگا وہ آفیسر، لیکن ایک کیس ہراسمنٹ کا اس کے منہ پر مارتی سیدھا ہو جانا تھا اس نے۔ علیزے نے اپنا منہ کھولا، پھر توقف کیا، اس کا فوری جواب نہ تھا۔ بہرحال میں بطول کی شادی تک ویٹ کر رہی ہوں، اس کے بعد میں نے پھر ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ اگر پھر اس نے کوئی غلط حرکت کی تو میں سیدھا اسے جان سے مار دوں گی۔ تم جو چاہو، لیکن ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو، سمن سر ہلاتے ہوئے بولی۔ لیکن کوئی اور بات ہے جو تم مجھے جھجکنے سے بتا رہی ہو؟ اب مزید مت چھپاؤ۔ علیزے نے اسے ایک نظر دیکھا۔ اس نے مجھے پرپوز کیا اور بقول اس کے اسے نہیں پتا تھا کہ میری ویلیو کیا ہے۔ اب سمن کو مزید جھٹکا لگا۔ کیا پرپوز، اور کب کیا؟ وہ اب فاتح کی طرف دیکھنے لگی جو اپنے بھائی کے ساتھ لگا ہوا تھا اسی وقت جب میں نے اسے روکا تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، وہ کمینہ بس ایک چیز چاہتا ہے۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، ایزابیل تمہیں بلا رہی ہیں، اس کی طرف مت دیکھنا۔ اگر وہ واقعی اچھا ہوا تو تمہارے پیچھے نہیں پڑے گا، اور اگر تب بھی باز نہ آیا تو پھر فیصلہ جلدی لینا لیزا۔ سمن کی بات پر لیزا نے سر سمجھنے والے انداز میں ہلانے لگی، پھر چل پڑی۔ پھر بتا نہیں، کچھ سوچ کر وہ کچن میں چلی گئی۔ وہ فاتح کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ علیزے نے اپنے کندھے سے مڑ کر جھانک کر فاتح کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے دیکھا جب زرغام نے کھلے ہوئے گفٹ باکس میں سے ایک پھولوں والی چائے کا کپ نکالا۔ میں تم سے شادی کروں گا۔ یقینی طور پر مسٹر رائٹ نہیں ہے، لیکن دیکھنے میں تھا۔ ایک آسان مسکراہٹ کے ساتھ فاتح اپنے بازوں کو اپنے سینے پر لپیٹ دیا، جس نے اس کی قمیص کو اتنا اوپر کھینچ لیا کہ اس کے دائیں جیب پر ایف بی آئی کے بیج اور بندوق کے ہولسٹر نظر آ رہا تھا۔ علیزے نے ان چوڑے کندھوں اور سینے کی طرف دیکھا جو ان لمحات میں ناقابل یقین حد تک ٹھوس محسوس ہوئے تھے۔ وہ تحفظ بھرا احساس اسے دلا سکتے تھے، اس دنیا میں کوئی مرد اسے دلا نہیں سکا۔ اسے کچھ پل بیت گئے تھے کہ اسے کوئی فاتح کی بات اچھی لگے، لیکن پھر حقیقت سامنے آ گئی۔ یہ وہی فاتح تھا جس نے اسے ہراس کیا تھا۔ اس میں اور اس کے سابقہ منگیتر میں کوئی فرق نہیں تھا۔ نہیں، وہ شادی ہی تو دور، اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ کب تک چھپو گی مجھ سے؟ میں منظر سے غائب ہو گیا تھا، مگر اپنا وعدہ نہیں بھولا۔ فاتح کی آواز پر علیزے نے دل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہوتے ہوئے دیکھا۔ اسے پتا نہیں کب فاتح یہاں اتنے سب لوگوں کی موجودگی میں آ چکا تھا اور اس کے سامنے تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ فاتح مسکرایا۔ اپنے ہونے والی بیوی کے گھر آیا ہوں، بلکہ مجھے کہنا چاہیے کچھ گھنٹوں میں ہونے والی میری بیوی کے گھر میں آیا ہوں۔ اس کی گرم نگاہیں علیزے کے روپ کا جائزہ لے رہی تھی۔ تو لمبی سفید فراک اور کمر پر براؤن موٹی بیلٹ پہنے، اسٹرپ چپلیں پہنے معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی جس سے وہ کھیلنا چاہتا تھا شوق سے، لیکن اس روٹھی گڑیا کو بہلنا پسلا کر سنبھالنا چاہتا تھا۔ علیزے نے چھری اٹھا لی اور اس کی طرف کی، جس پر فاتح پیچھے ہوا۔ یہاں سے نکل جاؤ، نہیں تو چند سیکنڈ میں زندہ سے محروم کا خطاب لے لوگے۔ اس بات پر فاتح نے ماتھے پر بل آئے۔ تم ایک ایجنٹ کو دھمکی دے رہی ہو؟ علیزے مسکرائی۔ نہیں، ایک شیطان کو جو جن کی طرح چمٹ گیا ہے۔ فاتح ہنسا۔ میری گٹن، میں چمٹا نہیں ہوں، البتہ تم ان اداؤں سے مجھے چمٹنے پر مجبور کر رہی ہو۔ یہ پارٹی ختم نہیں ہونے والی، اس لیے ہم سامان رکھنے گاڑی میں جا رہے ہیں اور سیدھا کورٹ جائیں گے اور وہاں ہم دونوں ایک ہو جائیں گے۔ اس نے فیصلہ سنا دیا اور علیزے کے ہاتھ میں چھری کی پرواہ کیے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور علیزے حرکت ہی نہیں کر پائی۔ علیزے اس سے پہلے احتجاج کرتی، لیکن پیچھے سے زرغام کی آواز نے ان کی توجہ ہٹائی۔ آپ دونوں یہاں ہیں۔ فاتح نے خود کو مجبور کیا کہ وہ رکاوٹ پر رد عمل ظاہر نہ کرے، ورنہ اسے زرغام پر غصہ آ گیا تھا۔ پھر اس نے سر پھیرا اور اپنے بھائی کے تاثرات سے فوراً جان گیا کہ کچھ خطرناک ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ علیزے کی گلائی
تو زرقام کی آواز پر ہی چھوڑ چکا تھا۔ ایزابیل، زرقام نے علیزے کی طرف دیکھا بے حد پریشانی سے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اسے ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت ہے۔ علیزے خوفزدہ ہو کر فاتح کو سائڈ پر کرتی زرقام کے سامنے آئی۔ وہ کہاں ہے؟ اوپر مہمانوں کے باتھ روم میں، زرقام نے سفید چہرہ لیے کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے جلدی سے اوپر کی طرف بھاگی اور سیڑھیاں چڑھی۔ گیس باتھ روم کا پہلا دروازہ بائیں طرف تھا۔ علیزے نے اسے دھکیل کر کھولا اور دیکھا ایزابیل فرش پر بیٹھی ہے، وہ بھی اپنا پیٹ پکڑے ہوئے۔ لیزا، میرا خیال سے بچے کی جان خطرے میں ہے۔ لیزے نے اپنی کزن کے پاس گھٹنے ٹیک دیے، یہ دیکھ کر کہ وہ کتنی پیلی لگ رہی تھی۔ کیا تمہارا خون بہہ رہا ہے؟ وہ اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں نے چیک کیا، لیکن مجھے پیٹ میں بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ایزابیل نے ہلکی سی سانس لی۔ درد آج صبح شروع ہوا تھا۔ سب سے پہلے میں نے سوچا کہ یہ صرف ایک خراب پیٹ کا درد تھا، لیکن کیونکہ مجھے متلی بھی محسوس ہوئی، لیکن یہ درد اب بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے علیزے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا بطول؟ علیزے نے اسے ڈانٹا۔ چلو تمہیں ہاسپٹل لے کر چلیں، تم بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی ہو۔ علیزے تو رو دینے کو تھی، وہ اپنے رشتوں کے معاملے میں بہت حساس تھی۔ ایزابیل نے سر ہلایا تو زرقام اسی وقت اندر آیا اور اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اس نے کھڑے ہوتے اطمینان سے کہا۔ سب کچھ ٹھیک ہوگا، پریشان مت ہونا۔ نیچے آئے تو دیکھا فاتح سیڑھیوں کے نیچے انتظار کرتے ہوئے پایا۔ جب اس نے زرقام کو ایزابیل کو اٹھاتے دیکھا تو اس کی آنکھیں تشویش سے بھر گئیں۔ ہمیں اسے ایمرجنسی روم میں لے جانے کی ضرورت ہے، ایلیزے نے اسے بتایا۔ میں گاڑی چلاؤں گا، آ جاؤ، اس نے پہلے ہی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ مہمان، علیزے کو ہوش آیا، میں انہیں بھیج چکا تھا، سب چلے گئے ہیں، فاتح نے بتایا۔ علیزے نے سر ہلایا۔ چند لمحوں بعد فاتح نے مہارت اور عجلت میں مشین گن ایونیو پر بھاری ٹریفک سے اپنی کارگزن سے اڑایا۔ علیزے جو اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اس نے بیک سیٹ پر نظر ڈالی اور زرقام کو پچھلی سیٹ میں ایزابیل کے بازو کو نرمی سے سہلاتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹی تھی، ایک ہاتھ اپنے پیٹ پر جبکہ دوسرے منہ پر رکھے سسک رہی تھی۔ علیزے کو اسے تکلیف میں دیکھ کر خود بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ بطول میری جان، بس ذرا سا صبر، ہم تقریباً وہاں پہنچ چکے ہیں۔ جب وہ واپس مڑی تو اس کی نظریں فاتح سے ملی۔ ہم صرف چند بلاکس کے فاصلے پر ہیں، اس نے اسے بتایا۔ میں تم لوگوں کو دروازے پر چھوڑنے جا رہا ہوں، پھر میں گاڑی پارک کر کے اندر ملوں گا، اس نے مزید کہا۔ میرے خیال میں ہاسپٹل والے پارک کرنے والا ہے۔ علیزے نے جانے کیوں فاتح کی موجودگی ساتھ چاہتی تھی۔ اس موقع پر کیونکہ اس کے علاوہ سب گھبراہٹ کا شکار تھے، اس نے گھبراہٹ سے اپنی ٹانگ کو ہلاتے ہوئے پچھلی سیٹ پر ایک اور نظر ڈالی۔ یہ میری کام کی گاڑی ہے، میں کسی اور کو چلانے نہیں دے سکتا۔ فاتح نے ان کے درمیان موجود کیسل سے اپنا سیل فون پکڑا اور اسے دے دیا۔ اپنا فون نمبر دو، ضرورت پڑنے پر مجھے کال کر لینا۔ علیزے نے ایک گہرا سانس لیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو کبھی نہ اپنا نمبر دیتی، لیکن آج اسے ضرورت تھی۔ ٹھیک ہے۔ نارتھ ویسٹرن میموریل کے ایمرجنسی روم کے داخلی دروازے تک اس نے ٹائپنگ مکمل کی۔ فاتح نے کار کو پارک میں پھینک دیا اور فون لے لیا جو علیزے نے اسے واپس دیا تھا۔ اس کا ہاتھ اس کے ساتھ ٹکرایا۔ میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا، اس نے بے انتہا سنجیدگی سے کہا۔ اس نے سر ہلایا، پھر وہ دونوں گاڑی سے باہر نکلے۔ فاتح نے دروازہ تھاما جب زرقام نے ایزابیل کو باہر نکالا اور پھر علیزے زرقام کے پیچھے پیچھے بھاگی جب وہ ایزابیل کو ایمرجنسی روم میں لے گیا۔ کچھ ہی لمحے بعد جب اس نے اینٹک ڈیسک کے پیچھے نرس کو بتایا کہ ایزابیل پریگننٹ ہے اور بہت درد میں ہے، ایک اور نرس ویل چیئر کے ساتھ باہر آئی۔ اس نرس نے ایزابیل کو دوہرے دروازے کے ایک سیٹ پر بیٹھنے کے بعد تیزی سے ویل چیئر چلائی۔ زرقام ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور تفصیلات بتا رہا تھا۔ جب ایزابیل نے دانت پیس کر نرس کو اپنی علامات بتائی تھی، انہوں نے ایک کونے کا رخ کیا اور نرس ایزابیل کو ایک چھوٹے سے نجی کمرے میں لے گئی۔ اس نے اور زرقام نے ایزابیل کو بستر پر چڑھنے میں مدد کی اور پھر نرس نے علیزے کو
پیروی کرنے کا اشارہ کرتے ہوئے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ پریشان مت ہو، آپ دونوں ہال میں انتظار کریں، اس نے ایک تسلی بخش مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ڈاکٹر اس کا معائنہ کرنے کے لیے فوراً آ رہے ہیں، لیکن میں تو جا سکتی ہوں، وہ میری چھوٹی بہن ہے۔ مگر نرس نے رکنے کا کہا تو ناچار علیزے کو سر ہلانا پڑا۔ ٹھیک ہے۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی اس نے ایک ڈاکٹر کو دیکھا جو سفید کوٹ پہنے کوریڈور کی طرف ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ڈاکٹر کے آنے کے بعد علیزے سائڈ پر ہو گئی۔ دروازے اس کے پیچھے بند ہو گیا۔ زرغام پیمنٹ کرنے چلا گیا تھا۔ اس دوران علیزے ایک لمحے کے لیے دالان کے بیچ میں کھڑی رہی، پھر اس نے قریب ہی ایک ویٹنگ جگہ کو دیکھا، اس کے اوپر چلی گئی اور بینچ پر بیٹھ گئی۔ ان تمام وقتوں میں وہ بہت رنجیدہ تھی۔ اس نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے جذبات کی لہر کا مقابلہ کیا۔ فاتح اسی وقت لان کی طرف پہنچا اور علیزے کو دیکھ کر وہ آگے بڑھا اور بینچ پر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ایزابیل کیسی ہے؟ علیزے نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ پتہ نہیں، اچانک ہی یہ سب ہو گیا۔ وہ پارٹی کے دوران ٹھیک تھی۔ طبیعت خراب کا تو نام و نشان نہیں تھا، لیکن شاید نظر لگ گئی، پیاری جو لگ رہی تھی۔ اس کی آواز تھوڑی کانپ رہی تھی۔ وہ اتنی تکلیف میں ہے، میں نے ایزابیل کو اس سے پہلے کبھی خوفزدہ نہیں دیکھا۔ میری چھوٹی بہن بہت پیاری، بہادر، وہ میری کزن نہیں، بہن ہے، میری سب کچھ ہے، ورنہ میرا تو کوئی نہیں ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تو بالکل اکیلی ہو جاؤں گی۔ فاتح نے اپنا بازو اس کے گرد پھیلائے۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی، اس نے اطمینان سے کہا۔ وہ اچھے ہاتھوں میں ہے علیزے۔ علیزے نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ جذبات کی شدت اور غم کی حالت میں اسے سہارا چاہیے تھا۔ ایک گھنٹہ پہلے وہ اس آدمی کی جان لینا چاہتی تھی، لیکن اب وہ اس کے باہوں میں تھی۔ اس کی مدہوش کن مہک سے اپنے سارے پرانے زخم بھول جانا چاہتی تھی، لیکن وہ فاتح تھا، اچھے کام کر سکتا تھا، لیکن اچھا آدمی نہیں تھا۔ وہ آخرکار پیچھے ہٹی تو اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ فاتح بھی اسے دیکھ رہا تھا، پھر آہستہ سے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا، پیار سے۔ اس کی آنکھوں میں اس بار کمینہ پن نہیں تھا، بلکہ ہمدردی تھی۔ فاتح کچھ سوچ کر جھکا اور علیزے نے اپنی آنکھیں بند کر لی، پر قدموں کے قریب آنے کی آواز نے انہیں روک دیا۔ علیزے ہوش میں آئی اور پلک جھپک کر بینچ پر موجود سائڈ پر ہو کر یہ حلقہ توڑا جب ایک نرس ایک مریض کو ایزابیل کے ساتھ والے کمرے میں لے گئی۔ شکریہ، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ سنبھالتے ہوئے فاتح سے کہا۔ اب میں ٹھیک ہوں۔ خوش قسمتی سے انہیں صرف چند منٹ انتظار کرنا پڑا۔ ایمرجنسی ڈاکٹر کمرے سے باہر نکلا اور جلدی سے دالان میں پہنچا اور پھر زرغام بھی دوسری طرف آ گیا۔ بچہ ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ ہم نے الٹرا ساؤنڈ کیا، ایزابیل کو پتھری ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ اسے ابھی سرجری کی ضرورت ہے۔ اگر ہم جلدی سے کام کرتے ہیں تو مزید کمپلیکیشن نہیں آئیں گی۔ علیزے نے اس خبر کو ہضم کرتے ہوئے سانس چھوڑی۔ ایزابیل کیسی ہے؟ کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ زرغام بے تابی سے بولا۔ وہ کسی لیزا کو پکار رہی تھی۔ نرس نے اسے درد کے لیے کچھ دوا دی جس سے مدد ملی، لیکن لیزا اگر آپ ہیں تو جا سکتی ہیں۔ خدا کا شکر ہے۔ ایک لمحہ ضائع نہ کرتے ہوئے علیزے نے اٹھی اور اپنی بہن کے کمرے میں چلی گئی۔ پھر صرف زرغام اور فاتح باہر دالان میں تھے۔ زرغام نے سانس خارج کی اور بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیری اور ایک لمحے کو سر دبانے میں لگا۔ آخر میں اس نے فاتح کی طرف دیکھا۔ آپ مجھے ایسے مت دیکھیں، اس راز کو چھپانا مجبوری تھی، غلطی ہو گئی تھی تو اس غلطی کو سدھارنا چاہتا تھا۔ ویسے مبارک ہو، آپ تایا بننے والے ہیں۔ اس سے فاتح کی ایک چھوٹی سی ہنسی نکل گئی۔ میں نے پہلے ہی اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا۔ مجھے چند ہفتوں سے شک اور بعد میں یقین ہو گیا تھا کہ تم شادی کیوں کرنا چاہتے ہو۔ زرغام نے سر ہلایا۔ ایزابیل کو بھی شک تھا کہ آپ کو شاید پتہ لگ گیا ہے۔ تم مجھے بتا سکتے تھے، زرغام، فاتح نے کہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم ماں کو ابھی تک کیوں نہیں بتانا چاہتے۔ ماں اور پاپا ذرا پرانے خیالات کے ہیں اور کچھ مذہبی بھی، لیکن اس کے بارے میں مجھ سے بات تو کر سکتے تھے۔ میں تو کون سا بہت ہی سخت بھائی رہا ہوں تمہاری زندگی میں۔ تم سے زیادہ تو مجھے ڈر تھا کہ اب تک میں 6-7 بچوں کا باپ بن چکا ہوگا۔ زرغام اپنی کونیوں کو گھٹنوں پر ٹکا کر آگے جھکا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے نہیں سوچا کہ آپ سمجھیں گے۔
میں نہیں سمجھوں گا کہ تم اس عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو جو تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ تم نے غلطی کی، میں مانتا ہوں، لیکن میں تمہیں جج نہیں کر سکتا کیونکہ میں بھی دودھ کا دھلا نہیں ہوں۔ الٹا تمہاری جگہ ہوتا تو شاید اتنی ہمت مجھ میں بھی نہ ہوتی۔ مجھے پتا تھا آپ یہی کہیں گے بھائی۔ زرغام نے زور سے اشارہ کیا۔ میں جانتا تھا کہ آپ اسے اس طرح دیکھیں گے کہ میں ایزابیل سے شادی کر رہا ہوں کیونکہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ یا ماں یا کوئی اور ایزابیل کے بارے میں اس طرح سے سوچے کہ وہ عورت ہے جس سے مجھے شادی کرنی تھی، کیونکہ یہ کرنا صحیح تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں ایزابیل سے ہماری دوسری ملاقات پر ہی شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے اس رات اپنے اپارٹمنٹ میں مدعو کیا اور میں نے دیکھا کہ اس کے پاس بلورے جیمز بانڈ کا پورا کلیکشن موجود تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ میں جیمز بانڈ کی مووی کا کتنا بڑا فین ہوں۔ کیسے نہ اپناتا اس لڑکی کو۔ فاتح نے طنز کیا۔ اس سے اچھی وجہ میں نے شادی کرنے کی کبھی زندگی میں نہیں سنی۔ بس کسی نہ کسی کو ادا اچھی لگ جائے بھائی تو اگلے کو عجیب ہی وجہ لگتی ہے۔ ارینج میرج بھی لوگ کسی سوچ سے کرتے ہیں۔ فاتح مسکرایا، یہ سوچ کر کہ شاید اسے اب بڑا بھائی کا ٹھیک رول ادا کرنا ہوگا۔ تم نے مجھے یہ کہانی پہلے کیوں نہیں سنائی؟ زرغام نے توقف کیا، جیسے یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ کس طرح بہتر سمجھانا ہے۔ مجھے نہیں پتا، شاید اس لیے کہ آپ اور میں اس قسم کی چیزوں کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ آپ وہ آدمی ہے جس سے میں اپنی تفریح زندگی کے بارے میں بات کرتا ہوں، یا کسی خوبصورت لڑکی کے بارے میں جس کا نمبر مجھے اپنے لنچ بریک پر ڈیلی پرو-لائن میں انتظار کرتے ہوئے ملا۔ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ آپ کچھ ایسی چیز کو سمجھیں گے جو کہ بہت خاص ہو، جس کا نام میم والے محبت سے شروع ہوتا ہے، اور آپ تو اس سبق سے واقف نہیں ہیں۔ فاتح نے پلکیں جھپکائی۔ اس نے برا نہیں منا یا اس کی باتوں کا؟ زرغام جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا بھائی، مطلب میں بھی آپ کی جگہ ایزابیل کے آنے سے پہلے یہی سوچ رہا تھا کہ شادی کے کمٹمنٹ میں پڑنے کے بجائے آدمی زندگی رنگین طریقے سے گزارے، مگر احساس ہوا کہ زندگی میں سکون اور بیلنس ہونا ضروری ہے۔ وہ بیلنس آپ سے ملا۔ اس سے پہلے کہ فاتح جواب دیتا، ڈاکٹر اپنی 40 کی دہائی کی ایک خاتون کے ساتھ نیلے رنگ کے اسکرپس اور کورس پہنے ہوئے کونے میں آیا۔ مسٹر زارون، یہ کڈنی کی ڈاکٹر مس آرم ہے۔ اس نے زرغام سے کہا۔ وہ آپ کی منگیتر کا معاملہ سنبھال لیں گی ڈاکٹر۔ ڈاکٹر ارحم اور ڈاکٹر ایک مختصر سلام کے بعد ایزابیل کے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ دروازے پر زرغام کا انتظار کر رہے تھے۔ زرغام نے بے یقینی سے فاتح کی طرف دیکھا۔ کیا آپ ٹھیک ہیں بھائی؟ آپ نے میری بات کا برا تو نہیں مانا؟ جبکہ ادھوری بات چیت ابھی تک ہوا میں ہی رہ گئی تھی۔ فاتح کو معلوم تھا کہ اس کے بھائی کے پاس اس وقت فکر کرنے کے لیے بہت زیادہ اہم چیز ہے۔ زرغام، ہاں، جاؤ اپنی منگیتر کے ساتھ رہو۔ فاتح نے ایزابیل کے کمرے کی سمت اشارہ کیا، ایک مسکراہٹ کے ساتھ جس نے کہا کہ ان کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہے۔ زرغام اطمینان سے مسکرایا، ٹھیک ہے۔ وہ بینچ سے اٹھ کر جلدی سے کمرے میں چلا گیا۔ جب اس کا بھائی چلا گیا، فاتح بینچ پر آ کے جھک گیا اور اپنی کونی گھٹنوں پر ٹکا دی۔ کیا وہ ایسی زندگی بنا سکتا ہے جس طرح اس کا چھوٹا بھائی بنا رہا تھا؟ اور اسے پہلے تفریح تھی، پھر اس کی غلطیوں کا ازالہ بن گئی، لیکن کیا وہ ایک خوشگوار زندگی کسی کے ساتھ سوچ سکتا ہے؟ فاتح نے اپنا سر جھکا لیا اور مختصر طور پر آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے ہاسپٹل کے ٹائلز فرش کے خلاف ہیلز کی ہلکی ہلکی آواز سنی اور اپنی آنکھیں کھولیں، اور اس نے اوپر دیکھا۔ الیزا نے اپنے غیر معمولی طور پر سنجیدہ رویہ اختیار کرتے ہوئے اسے گھور کر دیکھا۔ فاتح بھی اپنے آپ کو ناگزیر کہکہے یا چٹپٹے تبصرے کے لیے خود کو تیار کیا، پھر وہ دوسرے بینچ پر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تمہارا شکریہ، تم نے وقت پر ایزابیل کو ہاسپٹل پہنچا دیا۔ اب کچھ تو کہنا تھا۔ فاتح نے اس کی طرف دیکھا اور پھر سر ہلایا۔ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔